رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہم لوگ کھجوروں میں تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر شجرکاری سے متعلق ایک خاص عمل تھا، کیونکہ مکہ میں شجرکاری کا رواج نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے آئے ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو تمہارے لیے شاید بہتر ہوگا۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے تعبیر کا عمل چھوڑ دیا، اور پھر ایسا ہوا کہ پیداوار کم ہو گئی، اور پھر لوگوں نے جا کر آپ علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے تعبیر کو چھوڑا اور اس کی وجہ سے پیداوار کم ہو چکی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، اور جب میں تمہیں دین کے متعلق کسی بات کا حکم دوں اس کو لے لو، اور اگر دین کے متعلق بات نہ ہو تمہاری اس میں مرضی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کسی کام کا اس وجہ سے کرتے رہنا کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہ اس کے ٹھیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنی اقوام کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ بت پرستی تم چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو جاری رکھتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے۔ گویا کہ باپ دادا کا کسی عمل کو کرتے رہنا، کسی رسم کا اگر انہوں نے شروع کیا اس کو، تو یہ اس کے جائز ہونے کی اور ٹھیک ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو رہنما چیز ہے وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، باپ دادا کے رسومات کو سامنے نہ رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ دنیا داری سے متعلق ہو تو جاری بھی رکھا جا سکتا ہے، اگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، کوئی دنیاوی تجربہ ہے، جس طرح بہت سی چیزوں میں بزرگوں کے تجربے ہوتے ہیں، تو ان کو جاری بھی رکھا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ارشادات دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو دین کے متعلق ہیں، تو دین کے متعلق جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہوگا، جو بات ہوگی وہ حجت ہوگی، اور امت کے لیے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا وہ لازمی بھی ہوگا اور باعث ثواب بھی ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کی دوسری حیثیت کہ آپ انسان ہیں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر نہ بھی مانا جائے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، جیسے یہ تعبیر کا آپ علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو اس حکم میں بھی آپ علیہ السلام نے شاید کا ذکر کیا کہ شاید تم یہ نہ کرو تمہارے لیے بہتر ہو، اور پھر جب لوگوں نے کیا اور لوگوں کا نقصان ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، اور جب میں تمہیں دین کے متعلق کسی بات کا حکم دوں اس کو لے لو، اور اگر دین کے متعلق بات نہ ہو تمہاری اس میں مرضی ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دوسری حیثیت ہے، بشر ہونے کی حیثیت، انسان ہونے کی حیثیت۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کی بعض باتیں ایسی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ دین بتلانے کے لیے آیا کرتے ہیں، دنیاوی امور بتانے کے لیے وہ نہیں آتے، چاہے وہ طب کے متعلق ہو، چاہے وہ شجرکاری اور زراعت کے متعلق ہو، یا کسی اور معاملے سے متعلق ہو جو دنیاوی معاملہ ہے، تو وہ بتانے کے لیے آپ علیہ السلام نہیں آئے، صرف دین بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں آپ علیہ السلام کا جو بھی ارشاد ہوگا اس پر عمل کرنا وہ باعث ثواب ہوگا، اور اگر دنیا داری سے متعلق آپ علیہ السلام کا کوئی ارشاد ہوگا وہ بحیثیت انسان ہوگا، بحیثیت پیغمبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔